ایک ایٹمی ریاست کی ایک بڑی شاہراہ کوئی 2 ہفتے سے زائد عرصے تک مکمل بند رہنے کے بعد اب نوید یہ سنائی جا رہی ہے کہ دھرنا وزیر آباد میں ختم ہو گیا ہے اور آج رات کو راولپنڈی سے لاہور کا ٹریک کھل جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کی ریٹ جس کے بارے میں انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس کو بحال کریں گے اور حکومت کو مت چیلنج کیا جائے، اگلوں نے چیلنج بھی کیا اور اس کو رگڑ رگڑ کر دھویا بھی۔ اور وہ ٹی ایل پی جس کو شروع میں یہ حکومت کالعدم کہہ رہی تھی، اب اس کا کل نوٹیفیکیشن نکالا کہ یہ کالعدم نہیں ہے، اب یہ فعال ہے۔ میں نے اپنے کئی ویلاگز میں کہا کہ یہ نورا کشتیاں چل رہی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کسی نہ کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ہائیبرڈ نظام لایا جائے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اور مذہبی گروہوں کو ہوا دی جائے اور لایا جائے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ دکھائی دیتی ہے۔ جو یہ سب کٹ پتلی تماشے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ اب امریکہ جو کہ ایک سپر پاور تھا، اگر وہ بھی اپنے پینترے اس طریقے سے دنیا میں بدلتا ہے تو دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہت ڈفرینٹ قسم کے تجزیے اور خبریں منظر عام پر آتی ہیں، جس میں ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے نتائج حاصل نہیں ہوتے جن کا انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے۔ تو کجا یہ کہ جن کی پلاننگ اور جن کی سوچ اور عمل اب اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہاں کے عام فہم لوگ بھی کسی بھی واردات کے ہونے کے فوراً بعد بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ اب تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے اور انہوں نے حکومت کو مجبور کیا کہ پچھلے مارچ میں، یعنی پچھلا جو انہوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا، اس میں ان کو کالعدم قرار دیا گیا، اور یہ وہی وزیر باتدبیر تھے جنہوں نے اس کو کالعدم قرار دینے میں پریس کانفرنسز کی، اور اب یہی لوگ ہیں دوبارہ سے کہ وہ اس دھرنے کے بعد ان کو کالعدم ہونے سے فعال ہونے میں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سارا ماجرا دیکھیے کہ آخر یہ صورتحال کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس سے کیا نتائج حاصل کرنے کی توقع ہے۔ توقع اس وقت بات کی جاتی ہے جب ہم کچھ تھوڑا فیئر پلے، یعنی ہم انصاف سے کام لینے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جب فاؤل پلے یعنی پوری بے ایمانی ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے تو پھر نتائج اپنی مرضی کے جیسے چاہیں ویسے لکھ لیں۔ اس کی خبر ایک تو ہمیں ڈسکا الیکشن رپورٹ سے، جو کہ ہمارے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتائی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس حکومت کا، یعنی حکومت پاکستان کا، نہ تو کوئی حق اور زور چلتا ہے جو اس کے مینجمنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، نہ ہی حکومت کا کوئی اختیار اور حکم چلتا ہے جنہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے یعنی پولیس، اور نہ ہی ان پر ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور علم کی روشنی کو پھیلانے کے دعوے دار ہیں، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ جو پریزائڈنگ افسر اور پولنگ سٹیشنوں پر تھے۔ تو ان پر بھی حکومت کی کوئی ریٹ یا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس رپورٹ میں تو حکومت نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہاں حکومت اس طریقے سے نہ تو اپنا وجود رکھتی ہے اور نہ ہی اپنا
اثر رکھتی ہے۔ اب ٹی ایل پی نے جب اس حکومت سے کہا، اس حکومت سے سوری انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو کسی اور کا نام لیا، اور منیب الرحمان صاحب تو بانگ دہل کہتے رہے کہ ان کا معاہدہ، ان کی بات چیت تو کہیں اور ہوئی ہے۔ تو پہلے کہیں اور جب بات کا ذکر ہوا تھا تو اس وقت پیسے بانٹے گئے تھے، اور اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس سنتے ہوئے ایک حکم دیا تھا جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے ایک حکم اس سے پہلے ایئر مارشل اصغر خان کیس میں دیا تھا کہ لیٹ ایٹیز میں جب آئی جے آئی بنائی گئی اور نواز شریف کو ہم پر مسلط کیا گیا تو اس وقت اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے، اور اس سے پہلے آئی جے آئی کے فنڈز آئی ایس آئی سے ملتے جلتے نام ہے نا، تو وہ فنڈز کس نے دیے، جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب حمید گل صاحب، جن کے بیٹے ابھی 2 دن ہی پہلے ایک پشاور میں کنونشن، جب ایک تقریب تھی مولانا سمیع الحق کے سلسلے میں، تو وہاں پر وہ لوگوں کو وسیع جنرل ضیاء کی طرح کے واسطے دے رہے تھے، جیسے جنرل ضیاء نے کہا تھا اگر آپ اسلام پسند ہیں تو میں آپ کا 5 سال کے لیے صدر ہوں، تو حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل یہ اس سٹیج پر جس میں بھگدڑ بھی مچ رہی تھی اور لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے تھے اگر آپ مسلمان ہیں اور ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن پاک آپ کی آخری کتاب ہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر سے تحریک اٹھے گی اور یہاں پر سے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ان کے صاحبزادے لوگوں کو ان کے مذہب کے نام پر خاموش کرانے کے چکر میں۔ تو اینی ویز بات جو ہے وہ آگے نکل جائے گی۔ تو ٹی ایل پی نے حکومت سے کہا کہ جناب ہم تو دھرنا رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ کے یہ وزیر ہمارے لیے اناؤنسمنٹ لے کر آئیں۔ اشیر بات ان کو مل چکی تھی، ان کا دھرنا کیسے اٹھ سکتا تھا، اور حکومت جو ہے وہ ان کے لیے وہ سب کچھ لے کر آئی، اور جب وہ ساری اناؤنسمنٹ مکمل ہو گئی، یعنی آل ٹارگیٹس اچیوڈ، تو پھر انہوں نے کہا اب ہم اپنے دھرنے کو ختم کرتے ہیں۔ بقایا سعد رضوی جو ان کے مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں، وہ رہا ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک ثانوی بات ہے، لیکن وہ ثانوی بھی کسی اگلے وقت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو آنے والے ٹائم کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ماجرا ہوا کہ وہ سعد رضوی کی رہائی اور اس بابت تمام معاملات کو کسی اگلے موقع کے لیے رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ وہ کوئی 1978 میں امام خمینی ایران میں تشریف لائے تھے، تو کہیں سعد رضوی کا استقبال امام خمینی کے استقبال کے ساتھ ان کمپیریزن لانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا لاہور میں جو استقبال ہوا تھا اس کے مقابلے میں شاید ان کا استقبال رکھیں۔ لیکن ایک پہلے جو یہاں کے نظام سے مستفید ہوتے رہے، وہ جب لاہور پہنچی اپنی صاحبزادی دختر نیک اختر مریم نواز کے ساتھ، یعنی محمد نواز شریف صاحب، تو ان کی پارٹی اور ان کے بھائی ایک بندہ لے کر بھی امام خمینی کے استقبال کی طرح کا کوئی منظر پیش نہ کر سکے۔ تو ابھی انگریزی میں کہتے ہیں کہ چائے کے کپ میں اور ہمارے ہونٹوں کے درمیان there are many slips between the lips and the cup. سو ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں، آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے عبور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کسی نہ کسی بڑے کھیل کا حصہ ہے، اور وہ کھیل کھلے گا جب یہاں پر حکومت بدلی جائے گی اور جب نیا الیکشن ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے یہ کھیل سمجھایا بھی نہیں جا سکتا اور عام فہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن کھیل دلچسپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
स्क्रिप्ट पर अमल दरामद किया जा रहा है। और मैंने अपने पहले एक वीलॉग में कहा था कि ये 80s में स्क्रिप्ट लिखा गया था कि हमने क्या करना है और कैसे करना है और किस तरीके से करना है। उसके लिए कोई 25 से 30 साल का प्लान था। तो उसके बहुत सारे माह साल गुजर चुके हैं, आने वाले चंद ही साल बाकी हैं। तो देखते हैं कि यहाँ ये इंटरेस्टिंग चेस की गेम कैसे चलती है और कौन सा खिलाड़ी कौन सी तनख्वाह पर काम करता है, और जो पुरानी तनख्वाह से इनकारी थे वो अब उसी तनख्वाह पर आने को तैयार हैं, और जो पहले इनकारी थे क्या अब भी इनकारी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं हूँ फैले मलिक और आप देख रहे थे सरकार। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। जैसा कि हम कहते हैं यहाँ कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहता है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।